والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم معزز پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماؤ بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں ایک زندگی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ زندگی امانت ہے. امانت یعنی اللہ کے طرف سے ایک ایسی نعمت ہے جو گزارنے کے لیے اللہ نے ہمارے حوالے کیا ہے. اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی وہ کئی نعمتوں کا مجموعہ ہے. زندگی صرف انسان کے جینے کا نام نہیں ہے. زندگی انسان کے کامیاب زندگی گزارنے کا نام ہے. جینا تو سب جیتے ہیں، دنیا میں جینا یہ تو سب جیتے ہیں. ایسا جینا جس جینے سے اللہ ہم سے راضی ہو، ایسا جینا جس طرح کے جینے سے حضور کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، ایسا جینا جس جینے سے قبر میں ہمیں سکون ملے، ایسا جینا جس جینے سے ہمارے انتقال کے بعد بھی لوگ ہمیں یاد کریں، ایسا جینا جس جینے پر زمین ہمیں دعائیں دے اور آسمان کے وہ دروازے جس پر ہمارے اعمال چڑھتے ہیں جاتے ہیں وہ دروازے ہمیں یاد رکھیں. اسی لیے فرمایا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے تشریف لائے. آپ کی آمد زندگی کو بہتر سے بہترین بناؤ، قیمتی سے قیمتی بناؤ، اور ایسی زندگی بناؤ جس زندگی کو لوگ مثالی اور نمونہ اور آئیڈیل سمجھے کہ بھئی یہ زندگی ایسی کہ لوگ مثال دیں، ارے بھئی جینا ہو تو ان کی طرح جیو، جینا ہو تو ان کی طرح جیو، یہ جینا اصل جینا ہے. اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1,24,000 صحابہ اکرام کو ٹرین کیا. آپ نے ان کی تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی تمام مرد حضرات رضی اللہ عنہ بن گئے، تمام عورتیں رضی اللہ عنہ بن گئیں. وہ رضی اللہ عنہ جو بنی ہیں وہ کیسے بنی؟ اللہ کی مرضیات کے مطابق گزارنے کی وجہ سے. اللہ کی جو مرضی ہے وہ ہماری مرضی، اللہ کی جو چاہت ہے وہ ہماری چاہت، اللہ کو جو پسند ہے وہ ہماری پسند. اللہ کے لیے جو کچھ ہم لوگ قربانی دے سکتے ہیں وہ قربانی جو دیں گے
اس قربانی پر اللہ تعالیٰ کے آگے کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ جل جلالہ امن والہ نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے اس زندگی پر ہم لوگ توجہ دیں کہ اس زندگی کو کس طرح بہترین بنا سکتے ہیں۔ فرمایا اس کے لیے 4 کام کیا کرو۔ نمبر 1، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بنایا کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بنایا کرو، یہ حکم دیا گیا۔ اور جو بھی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بناتے ہیں ان کی زندگی بہترین بن جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام پہلے اپنے من میں جو آتا تھا ویسی زندگی گزارتے تھے۔ من میں جو آ گیا وہ کھا لیے، من میں جو آ گیا وہ پہن لیے، من میں جو آ گیا ویسا جی لیے، من میں جو آ گیا اس طرح سے اپنے شب و روز گزار لیے۔ لیکن جس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو نسبت نصیب ہوئی، رشتہ نصیب ہوا، تو اس کے بعد وہ اپنی منمانی زندگی چھوڑ دیے۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کس طرح پابند بنائیں، کس طریقے سے اللہ کے مرضیات کے مطابق بنائیں، اس کے لیے ہم لوگ کوشش کرنا چاہیے۔ وہ کوشش کیا ہے؟ اپنے آپ کو جس طریقے سے رمضان مبارک کے آنے کے بعد ہم لوگ پابند بنا لیے، آٹومیٹک رمضان نے ہماری تربیت فرما دی۔ رمضان آیا تو ہم لوگ نماز کے اہتمام کرنے والے بن گئے۔ رمضان آیا ہمارے اندر کی عادتیں بدل گئیں۔ رمضان آیا پابندیاں آ گئیں۔ رمضان آیا خیر آ گیا۔ رمضان آیا سخاوت آ گئی۔ رمضان آیا ہر نیک کاموں میں حصہ لینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ رمضان مبارک کی برکت سے تمام خیر وجود میں آئے۔ رمضان مبارک کی برکت سے تمام اچھائیاں کرنے کا ارادہ پیدا ہوا۔ رمضان مبارک کی برکت سے ہمارے اندر ایک حوصلہ بنا، ایک نیت بنی اور ایک صفات بنے۔ اب رمضان مبارک جو بہتر سے بہترین ہمارے لیے اللہ رب العزت نے مربی بنا کر دیا ہے، مربی بنا کر دیا ہے۔ رمضان ہمارا مربی ہے، رمضان ہمارا معلم ہے، رمضان ہمارے لیے شیخ ہے، رمضان ہمارے لیے طبیب ہے، رمضان ہمارے لیے ٹریٹمنٹ کرنے والا، سروس کرنے والا ہے۔ چنانچہ رمضان مبارک میں ہر ایک بندہ، چاہے وہ جیسا بھی بندہ کیوں نہ ہو، اس بندے کے اندر چینجز نظر آتے ہیں، تبدیلیاں نظر آتے ہیں، اس کے اندر فرق نظر آتا ہے، اس کے اندر عجیب سی کیفیت نظر آتی ہے۔ اگر آپ ذرا پوچھیں ارے بھئی یہ تبدیلی کیسے آئی، یہ تبدیلی کیسے آئی، کہنے والے بتائیں گے یہ تبدیلی جو آئی وہ رمضان کی برکت سے آئی۔ رمضان آیا ہمارے اندر حیا اور پاک دامنی پیدا ہو گئی، یہ رمضان مبارک کی برکت ہے۔ اسی لیے فرمایا ارے بھئی رمضان مبارک کو کیا کرو، رمضان مبارک کو کیا کرو، رمضان مبارک کو بہتر سے بہترین گزارو۔ جس کا رمضان بہتر سے بہترین گزر جائے اللہ جل جلالہ امن والہ اس کی برکت سے 11 مہینے بہترین گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ 11 کے 11 مہینے اس بندی کی زندگی بہتر سے بہترین طریقے سے گزارے گی جس کا رمضان اللہ قبول فرما لے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ تم اپنے اعتبار سے ان اذکار کی پابندی کیا کرو۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اس کی پابندی کیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ذکر حضور علیہ السلام نے سکھایا وہ ذکر کیوں ہے، کس لیے ہے، اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا
اس ذکر کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک عجیب سا پیغام عطا کیا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ پیغام پہنچایا کہ آپ جس وقت کلمہ طیبہ پڑھو گی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہم بیٹھ کر باوضو قبلہ رخ ہو کر اگر تھوڑی دیر کے لیے کلمہ پڑھ کر دیکھیں، ہمارا دل کے اندر عجیب سا نور منتقل ہوگا۔ کلمہ سے کلمے کا تعلق عرش کے سامنے کے نور کے ستون کے ساتھ ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے وہ ستون ہلنے لگتا ہے، اس وقت تک ہلتا رہتا ہے تا وقت کہ اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا جس وقت بندہ اور بندی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو دل کے اندر نور پیدا ہوگا۔ وہ نور کون سا نور ہے؟ نور ہدایت۔ وہ نور کون سا نور ہے؟ نور قرآن۔ وہ نور کون سا نور ہے؟ نور ایمان۔ وہ نور کون سا نور ہے؟ نور شریعت۔ پھر اس کے بعد وہ نور ہمیں بتائے گا کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا اچھا کیا برا، کیا سیئہ کیا حسنہ، کیا خیر کیا شر، اس کی تمیز وہ نور ہمارے اندر پیدا کرے گا۔ ہم چاہے کہیں بھی کیوں نہ ہو، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، کسی کونے میں چلے جاؤ، کوئی بھی وہاں ہمارا مربی نہیں، کوئی بھی وہاں ہمارا رہبر نہیں، کوئی بھی وہاں ہمارا معلم نہیں، لیکن وہ نور یہ بتائے گا تجھے یہ کرنا، تجھے یہ نہیں کرنا۔ اسی لیے فرمایا استفتی قلبک فإنہ خیر من استفتاہ، تیرے دل سے تو فتویٰ پوچھا کر، تیرا دل بتائے گا کہ بہترین وہ مفتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن روح، اے مطمئن روح، تو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا اے مطمئن روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی جو روح، جو دل اللہ کے تمام فیصلوں پر راضی ہو جائے، یا اللہ آپ جس حال میں ہمیں رکھے اس حال میں ہم راضی ہیں۔ محترم خواتین، دنیا دارالاحوال ہے، توجہ سے اس بات کو سمجھیں، دنیا دارالاحوال ہے، یہ جنت نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ ایسا دنیا کا معاملہ نہیں ہے، دنیا دارالاحوال ہے اور دارالاعمال ہے۔ اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا، ایک بیماری اور ایک دوا، ایک بیماری ایک علاج، ایک دوا اللہ نے دیا ہے کس کے لیے؟ بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ غذا اللہ نے دیا ہے کس کے لیے؟ طاقت بڑھانے کے لیے۔ ہر غذا بدن کی صحت کے لیے ہے، اور اسی طریقے سے ہر بیماری کے لیے دوا یہ بدن کی اندر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہے۔ تو کیا کہتے ہیں عربی؟ دوا بھی ضروری، غذا بھی ضروری، دوا بھی ضروری، غذا بھی ضروری۔ جس طریقے سے بدن کے لیے دوا بھی ضروری ہے، غذا بھی ضروری ہے، دوا کرنا بھی سنت، غذا کرنا بھی سنت۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی دوا مت کرو، غلط، دوا کرو، تداووا یا عباد اللہ۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ارے بھئی دوائی کیا کرو، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو دوائی کیا کرو، تداووا یا عباد اللہ، آپ نے فرمایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ دوائی کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں غذا چھوڑ کر خالی دوا کھاتے رہو۔ دوا کی مقدار تھوڑی سی ہوتی ہے، وہ اندر کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے، اندر کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اندر کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دوا کی مقدار ہوتی ہے، لیکن غذا یہ آ کر بدن کی صحت کے لیے،
بدن کی قوت کے لیے، بدن کی طاقت کے لیے، اس دوا کو سپورٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ دوا جا کر جو کام کرے، ایکشن ہو یا ری ایکشن ہو، ایکشن ہو تو ساتھ دے کر وہ پل کرے گا، اور ری ایکشن ہے تو اس ری ایکشن کی تکلیفوں سے بچائے گا۔ اسی طرح اللہ نے دنیا کو دونوں چیزوں کا مرکز بنایا، یہاں احوال بھی ہیں، اعمال بھی ہیں۔ احوال کو درست کرنے کے لیے اللہ نے اعمال دیے، الاحوال کو درست کرنے کے لیے اللہ نے اعمال دیے۔ اعمال کیا ہیں؟ اعمال 5 وقت کی نماز اعمال ہیں۔ یہ اعمال یہ غذا ہے، غذا کے بغیر انسان کا جینا جس طرح مشکل ہے، ویسے ایمان کے لیے، تقوی کے لیے، طہارت کے لیے، مومن کے لیے اللہ نے ایمان کا جو غذا عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام چیزیں غذا ہیں۔ غذا، اب جب اللہ نے غذا عطا کیا تو غذا کے ساتھ چند دوا بھی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ نماز غذا، روزہ کیا ہے؟ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ غذا اپنے روح کو قوت بخشنے والا، روح کو قوت بخشنے والا، نماز کے اندر کیفیت کو بدلنے والا، روزے کے ذریعے سے قرآن سے تعلق کو بڑھانے والا، تقوی کو پیدا کرنے والا، خوف و خشیت کو اپنے اندر لانے والا، یہ تو روزہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزہ ہماری ٹریٹمنٹ بھی کرتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے۔ آنکھوں کی اصلاح روزے نے کر دیا۔ اب ہم لوگ میں ایک فلم تھیٹر میں جو بندہ کام کرتا ہے، وہ رمضان مبارک میں فلم تھیٹر کو نہیں گیا۔ کسی نے پوچھا بھائی آپ کا کام ہی کیا ہے؟ فلم چلانا ہے، رمضان میں کیوں چھٹی لے لیے؟ وہ کہنا مجھے شرم آتی ہے روزہ رکھ کر فلم چلانے کو۔ زندگی بھر جو تھیٹر میں گزارا اس کے اندر شرم کیسے پیدا ہوئی بھائی؟ شرم کیسے پیدا ہوئی؟ وہ بندہ روزے کی برکت سے تائب بن گیا، توبہ کرنے والا بن گیا، اللہ نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ وجہ روزہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ روزے کے ذریعے سے کیسے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ آپ ذرا جائزہ لیجئے، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ارے بھائی ہر چھوٹے بڑے سے ملا کرو، جب تک اختلاط نہیں ہوگا، ملنا نہیں ہوگا، ہمارے اندر کیفیت کیسے پتہ چلے گی بھئی کیا کیا تبدیلیاں لوگوں میں آ رہی ہیں، کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اور ایسی تبدیلیاں روزے کی برکت سے آ رہی ہیں کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ روزے کی برکت سے مسجد کا پابند اللہ نے بنا دیا، پردے کا پابند اللہ نے بنا دیا، ذکر کا پابند اللہ نے بنا۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں بھائی رمضان مبارک جو آیا گناہوں سے بچانے کے لیے آیا۔ زندگی بھر ہم لوگ کیسے بچنے والے بنے؟ آسان ترتیب، بے رمضان میں بچے کہ نہیں بچے تو اس سے پتہ چلا آپ کے اندر بچنے کی طاقت ہے۔ اگر بچنے کی طاقت نہ ہوتی رمضان میں بھی نہ بچتے، لیکن رمضان میں کیسے بچ رہے ہیں؟ رمضان ہمارے لیے یہ ٹریننگ دے رہا ہے کس طرح ہمیں رہنا ہے۔ میں ہمیشہ پوچھا کرتا ہوں، لوگ جب پوچھتے ہیں بھئی نماز پڑھے آپ؟ نہیں فرصت ملی تو پڑھ لیتا ہوں۔ رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ نہیں رمضان میں پابندی سے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا رمضان میں کیسا بھی فرصت ملی؟ رمضان میں آفس بدل گئی تھی، رمضان میں مینیجر بدل گیا تھا، رمضان میں ڈیوٹی بدل گئی تھی، کچھ بھی نہیں بدلی۔ رمضان میں ایز اٹ از جیسا آپ غیر رمضان میں تھے رمضان میں بھی تھے، لیکن رمضان میں آپ نماز کی پابندی کیسے کیے؟ پتہ چلا تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر تو چاہے تو راہیں ہزار ہیں۔ اگر بندہ چاہ لیتا ہے اللہ راستہ کھول دیتا ہے۔ آسٹریلیا، ہم لوگ 2014 میں آسٹریلیا میں تھے مستورات کی جماعت کے ساتھ۔ عجیب و غریب بات کہ ایک چھوٹا سا بچہ 6th اسٹینڈرڈ کا پابندی سے ظہر کی نماز پڑھنے والا، ٹیچرز پریشان، ارے بھئی یہ لنچ ٹائم میں کیا یہ پریئر کرتا رہتا ہے، کیا یہ پریئر کرتا رہتا ہے؟ اس سے کچھ ڈیٹیلز معلوم کرنا چاہے، اس کے پوچھا تو نے کہا
میری امی کہتی ہیں کہ بیٹا یہ آ کر جسم کے لیے ہے اور یہ آ کر تیرے روح کے لیے ہے، جسم کے لیے کھانا کھاؤ، روح کے لیے نماز پڑھو۔ کیا یہ مطلب؟ تو کہنے لگے اس کے لیے آپ سنڈے ہمارے پاس آئیے، سنڈے ہمارے یہاں دعوت ہے، ہم وہاں پر ایکسپلین کریں گے، ہماری امی بولے گی۔ ماشاءاللہ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ دیکھو پہلے زمانے میں ماں ہی اصل ہوتی تھی۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے پوری تاریخ، ہسٹری پڑھو، ہسٹری جب پڑھو گے تو بہادر لوگ، سمجھدار لوگ، سائنسدان لوگ، دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، سب کو ماں ٹریننگ دیتی تھی۔ باپ سے بھی زیادہ ماں کے صفات منتقل ہوتے ہیں، ورنہ بھئی لوگ مدر ٹنگ کیا کیوں پوچھتے ہیں، فادر ٹنگ کیوں نہیں پوچھتے؟ تمہارے فادر ٹنگ کیا ہے پوچھتے ہیں کوئی؟ مدر ٹنگ پوچھتے ہیں۔ تمہارا مدر ٹنگ کیا ہے؟ کیا مطلب مادری زبان، پدری زبان کیوں نہیں پوچھتے بھائی؟ پدری زبان کیوں نہیں پوچھتے؟ کہا پدر کی زبان بچے میں منتقل نہیں ہوتی، امی کی زبان منتقل ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس طریقے سے ماں کی زبان بچوں میں منتقل ہوتی ہے، ماں کے اخلاق منتقل ہوتے ہیں، ماں کے صفات منتقل ہوتے ہیں، ماں کی عادتیں منتقل ہوتی ہیں، ماں کی سچائی منتقل ہوتی ہے، ماں کی فطرت منتقل ہوتی ہے، ماں سے ہی بچے کا اٹیچمنٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ماں کے 3 حقوق ہیں، باپ کا 1 حق ہے۔ ماں تیری جنت ہے، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے۔ تو ماں ہوتی ہے، اور ماں کوئی معمولی چیز نہیں۔ ماں کی دعا، اللہ اکبر، قدرت حرکت میں آ جاتی ہے ماں کی دعا کی برکت سے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے مادرزاد نابینا، پوری دنیا جانتی ہے مادرزاد نابینا کو عربی کوئی علاج کر سکتا ہے؟ مادرزاد جو نابینا وہ تو نابینا ہے، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ کی سنت پر غالب ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، اس بات کو یاد رکھو، یقین، اللہ کی قدرت اللہ کی سنت پر غالب ہے۔ اللہ جب فیصلہ کرنے پر آتے ہیں تو اللہ سنت کے پابند نہیں ہے۔ سنت کے پابند مخلوقات ہیں، خالق سنت کے پابند نہیں ہے۔ سنت کے پابند مخلوقات ہیں، خالق سنت کے پابند نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کی اس بندی نے کہا یا اللہ تیری قدرت میں مشکل نہیں، میرے اس نابینا بیٹے کو بینا بنانا تجھے مشکل نہیں۔ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فان الامر بين الكاف والنون۔ جب اللہ کوئی بات طے کر لیتا ہے، وہ کن کہتا ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کا ارادہ کافی ہے، چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ آپ ارادہ کر لیجئے، آپ کن فیکون کے مالک ہیں، آپ علی کل شیء قدیر ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، میرے بچے کو بینا بنا دیجئے، بینا بنا دیجئے، بینا بنا دیجئے۔ 6 سال دعا کی، 1 سال نہیں 2 سال نہیں۔ ہمیں لوگ ہاں ذرا دعا کرو جی کو تو 2 افطاری میں دعا کر کو سست ہو جاتی ہیں۔ ہاں کیا تمہارا اپلیکیشن یوں ڈالتے ہی وہاں رزلٹ نکل جانا؟ پرنٹ آؤٹ کیا یہ؟ پرنٹ آؤٹ کیا بھائی؟ پرنٹ آؤٹ یوں ڈالے، ٹیپ کرے، ٹیپ کر کے بٹن دباتے سیدھا پرنٹ نکل جانا، یوں دعا ڈالتے ہی اپلیکیشن نکل جانا، یوں دعا ڈالتے ہی یہاں کام ہو جانا۔ کون ہے بھئی؟ ہم کون ہیں؟ ہمارا تعلق اللہ سے کتنا ہے؟ ہوگا ضرور، یہ اس وقت ہوگا جس وقت اللہ سے ہمارا ربط، ہمارا تعلق گہرا ہو جائے، پھر تم کہو گی اللہ سنے گا، تم کہو گی۔ کب؟ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا فَإِن سَلَّمْتَنِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ۔ اگر تو میری چاہت کے مطابق زندگی گزارے تو تیری چاہت کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ اور ہم کہا اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنے، بتاؤ؟ پہلے اللہ پوچھا تو کون بھائی؟ تو آپ کو دعا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا نا، سال میں 1 بار آپ کو بیٹھ رہا سو، تو کون تو؟ جیسے بھئی ہم آپ کے دوست ہیں۔ کیسا دوست؟ کیا خواب کا دوست؟ دوست اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہے، اسے جو دوست کہتے ہیں۔ سال میں 1 بار ملنے والے کو دوست بولتے ہیں کیا؟ سال میں 1 بار ملنے والوں کو ہم پہچانتے بھی نہیں۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، ہم لوگ جب بھی بیان حضرت آپ کو ملیا تھا نا، کب ملے؟ 6 سال پہلے ملیا، 4 سال پہلے، اسے کون پہچانتا؟ ویسے ہزاروں لوگ ملتے رہتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں خالی ملنے کو دوستی نہیں کہتے، دوستی یار غار حضرت صدیق اکبر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی۔ کیسی دوستی؟ فرمایا
ابو بکر کون ہے؟ صاحبی فی الہجرہ، ابو بکر میرا ہجرت کا ساتھی، صاحبی فی الہجرہ، صاحبی فی القبر، صاحبی فی الحشر، صاحبی فی الجنہ۔ فرمایا ابو بکر میرا ہجرت کا ساتھی، میرا قبر کا ساتھی، میرے جنت کا ساتھی، میرے حشر کا ساتھی۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو دوست بناتا حضرت صدیق اکبر کو بناتا۔ علماء عجیب بات فرماتے ہیں، دوست تین چیزوں سے اصلاح ہوتی ہے، غور سے سنو محترم خواتین اس بات کو، تین چیزوں سے امام غزالی لکھتے ہیں اصلاح ہوتی ہے، انسان سدھرتا ہے تین چیزوں سے۔ سب سے پہلی چیز دوست، سب سے پہلا کون؟ دوست۔ اچھا دوست رہے گا اچھی صحبت ملے گی، اچھا دوست رہے گا۔ ارے بھائی دوست جو ہوتے ہیں نا فرینڈشپ، سہیلیاں ہوتی ہیں عورتوں کے لیے، اچھے دوست، دوست ایسے نیک کو بناؤ وہ بھی آپ کو نیک بنا دے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، بیٹا جو انسان اللہ سے دور ہے لئیم، اس کے ساتھ چل بھی مت، یعنی کیا مطلب؟ اتنی دیر کی صحبت ساتھ میں دونوں ایک ساتھ چلے یہاں سے وہاں تک، اتنی دیر میں اس کے مزاج کی وجہ سے تیرا مزاج بدل جائے گا۔ ایک انسان جس کے اندر خرابی ہے اس کا اثر پڑنے کے لیے تھوڑی دیر بھی کافی ہے۔ اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جیسے کہ تابعی کہتے ہیں، یا اللہ میں حرم جا رہا ہوں، حرم میں یا اللہ مجھے بہترین ہمنشی عطا فرما۔ اندر گئے تو دیکھا محفل لگی ہوئی ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کی صحبت میری زندگی بدل گئی۔ تو ہم اللہ سے مانگے، یا اللہ بہترین ہمنشی ایسے دوست عطا فرما جن کی صحبت سے میری زندگی بدل جائے۔ جہنم کا فیصلہ جب اللہ تعالیٰ کرے گا حشر کے میدان میں، قرآن پاک میں ہے کہ وہ جہنم کی طرف جس وقت فرشتے لے جا رہے ہوں گے، وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا، کہے گا، اپنا دوست نظر آئے گا جو جس دوست نے اس کی زندگی خراب کی، وہ دیکھ کر کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں اس نالائق کو دوست نہ بناتا، کتنا اچھا ہوتا۔ اس کو میں نے دوست بنایا، اس نے میری زندگی تباہ کر دی، دنیا بھی تباہ کر دیا، آخرت بھی تباہ کر دیا۔ تو اللہ جل جلالہ امن والہ اصلاح فرماتے ہیں دوست۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ساتھی بنایا، کہا نبی کسی کو دوست نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ ان کا دوست تو اللہ ہوتا ہے، وہ تو اللہ سے دوستی ہوتی ہے۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو ساتھی بنایا، اگر دوست بنانے کی اجازت ہوتی میں صدیق اکبر کو دوست بناتا، یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوست کرنا کوئی دوستی بری بات نہیں، اچھے لوگوں سے دوستی کرو، اچھے لوگوں سے کرو۔ اور میں کہتا ہوں ادنا درجہ کیا ہے بھائی؟ نمازی ہے دوستی کرو، نماز کا پابند، یہ ادنا درجہ۔ بے نمازی سے ہماری کوئی دوستی نہیں۔ ہاں وہ ہمارے پاس آئے جائیں وہ الگ چیز ہے، دوستی کس کو کہتے ہیں؟ ہم راز، ہم غم، ہم دم، ہم نشین، اسے کہتے ہیں دوست۔ جس کو جو ہمارا مشیر ہو، جو ہمارے لیے صحیح رائے دے، جس کو حبیب کہا جاتا ہے، رفیق کہا جاتا ہے۔ اس لیے پہلی تو چیز حضرت امام غزالی فرماتے ہیں دوستی سے۔ نمبر 2 فرمایا مذاکرے سے، اچھی باتوں کا مذاکرہ کیا کرو، گھر کے اندر اچھی باتوں کا مذاکرہ کیا کرو، اللہ کا کلام کا مذاکرہ، حضور کی باتوں کا مذاکرہ، حضور کی سیرت کا مذاکرہ، حضور کے اخلاق کا مذاکرہ، اسلامی آداب کا مذاکرہ، صحابہ کی سیرت کا مذاکرہ، صحابہ کی سنت کا مذاکرہ، صحابیات کا مذاکرہ۔ نام جو رکھتے ہیں بچوں کو، اس سلسلے میں خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی تم اپنا نام نیک لوگوں کا نام رکھا کرو۔ کیوں بھئی نیک لوگوں کا نام؟ اب ہمارا بھی نام رکھتے ہیں نا، نیک لوگوں کا نام کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں بھئی ان کے، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے بہنوں سے،
آپ کا نام ہے، آپ کا نام آپ کے لیے نصیحت کے لیے کافی ہے، آپ کا نام کافی ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر! جنہوں نے آپ کا نام فاطمہ رکھا، ذرا سوچو کس کو ذہن میں رکھ کر رکھا؟ کس کو رکھ کر رکھا؟ بے حضرت نبی علیہ السلام کی وہ صاحب جادی جن کو فرمایا فاطمہ قطعۃ کبدی، فاطمہ میرا جگر کا گوشہ ہے۔ اور فاطمہ کون ہے؟ سید النساء اہل الجنہ، جنت کی اللہ نے ان کو ملکہ بنایا، سردار بنایا۔ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہیں، فرمایا علی میرے رہتے ہوئے فاطمہ کو تکلیف نہ دو، فاطمہ کو تکلیف ہوگی، مجھے تکلیف ہوگی، اور مجھے تکلیف ہوگی اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہیں جن کے پل صراط پر پار ہوتے وقت اللہ تعالیٰ پردے کا حکم دے گا۔ اللہ کس کا حکم دے گا؟ پردے کا حکم۔ بھائی سب اپنی اپنی نظریں جھکا لو، حشر کے میدان میں اندازہ لگاؤ، کوئی تصور کر سکتا ہے حضرت فاطمہ کے مقام کا؟ فاطمہ کون ہے؟ اپنے حیات ہی میں خود غسل کر لی، اتنی حیا حضرت فاطمہ کے اندر، غمگین تھی۔ ایک حبشی خادمہ تھی ان کی، وہ پوچھنے لگی کیا بات ہے آپ بہت غمگین ہیں؟ کہا آج تک مجھے کسی نے نہیں دیکھا، میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد عرب حیات میں تو دور کی بات، مرنے کی فکر، مرنے کے بعد جسم کو دیکھیں گے۔ تو فرمایا ہمارے یہاں حبشے میں چارپائی، جو چارپائی ہوتی ہیں، اس میں 4 لکڑیاں باندھ دیتے ہیں 4 طرف، اور بیچ میں میت کو سلاتے ہیں اور اس پر چادر ڈال دیتے ہیں، اندر کی میت نظر ہی نہیں آتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اتنا خوش ہوئی، چلو بھائی میرے مسئلے کا حل نکل گیا۔ حضرت فاطمہ خود غسل کی، حضرت فاطمہ کا غسل نہیں ہوا، خود غسل کی، اس لیے کہ غسل جو دیا جاتا ہے وہ پاک کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ خود غسل کی، اللہ اکبر، خود کپڑے پہنی، نماز مغرب ادا کیا، کھانا بنائی، اور بنا کر اللہ اکبر، کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم، کہنے لگی جب حضرت علی آئیں پہلے ان کو کھانا کھلانا، خادمہ سے کہا پہلے ان کو کھانا کھلانا، کھانا کھلانے کے بعد کہنا حضرت یعنی میرا سلام سنانا اور کہنا انشاءاللہ حشر کے میدان میں ملاقات ہوگی، پھر کہنا فاطمہ کی موت کی اطلاع دینا۔ مغرب کی نماز ادا کی، خود لیٹی اور اللہ کی پیاری ہو گئی، پڑھو سیرت، پڑھو سیرت، پڑھو سیرت، پڑھو کیسے کیسے وفات پائی ہے، سیرت پڑھو۔ میں کہتا ہوں پڑھے لکھے ہیں، کیا پڑھے لکھے ہیں بھائی؟ ہم لوگ جو پڑھے لکھے ہیں کیا پڑھے ہیں؟ ہسٹری پڑھے، کس کی ہسٹری پڑھے ہیں؟ ایسے میتوں کی ہسٹری پڑھ کو ہی جن کا ہسٹری پڑھنا 5 پیسے کا فائدہ نہیں، زندگیاں بدلتی ہیں۔ ایگزام لکھنے کے واسطے وہ پڑھائی پڑھنے کی ضرورت ہے، بس ایگزام لکھنے کے واسطے ایگزام لکھ لیے، وہ ہسٹریاں سب زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہیں۔ جو ہسٹریاں پڑھائی جاتی ہیں انہوں سب زندگی کے نمونے کیا انہوں؟ ایگزام لکھنے کے لیے، پریپریشن کرنے کے لیے ایگزام لکھ لیے۔ آئیڈیلز جن کو حضور نے بنایا وہ کن کو بنایا؟ ان کی ہسٹریاں پڑھو، ان کی ہسٹریاں پڑھنے سے ہماری زندگیاں بدلیں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات کیوں کریں؟ جب انتقال ہو فوراً تدفین کر دینا، کسی چوتھے کو اطلاع نہ دینا۔ آج کل ہمارے یہاں جنازے میں کتنے لوگ آندھے، جنازے میں کتنے لوگ آندھے، جنازے میں کتنے لوگ آندھے، یہ ایک بڑا ایک چرچا پرچا ہو گیا ہے، مشہور جیسے کہ آج کل لائک کرو شیئر کرو، زمانہ کون سا چل رہا ہے؟ لائک کرو شیئر کرو، لائک کرو شیئر کرو۔ ارے لائک کرنے والا تو وہاں ہے بھائی، انہیں جب لائک کر لیا دنیا بھر کو شیئر کر دے گا۔ اللہ نے صحابہ کو لائک کر لیا تو دنیا بھر میں شیئر کیا کہ نہیں کیا؟ اب ہمیں لوگ فقیراں
لائک کرو شیئر کرو، لائک کرو شیئر کرو. کیا ترتیب ہے بتاؤ؟ اللہ نے صحابہ کو لائک کر لیا، آج تک ان کی باتیں شیئر ہو رہی ہیں، ان کی زندگیاں شیئر ہو رہی ہیں. اللہ، اسی لیے حدیث پاک میں ہے، جب اللہ رب العزت کسی کو چاہ لیتا ہے یلقا لہ القبول فی الارض، اللہ زمین میں قبولیت کے فیصلے فرما دیتا ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی چاہت کے مطابق اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. میں کبھی عرض کرتا ہوں، جیسے کہ میں نے ذکر کی بات کہی، میں ذکر کرنے کے بعد ذرا تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچو میری زندگی میں کتنی اچھائی ہے، کتنی خرابی ہے. کون بھی آ کر ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی آ کر ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، ہم اچھے ہیں یا برے ہیں. ذکر کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، بیٹھو اسی مصلی میں اور بیٹھ کر اپنے آپ سے پوچھو تم کتنے اچھے ہو، کتنے برے ہو. تمہارا دل کہے گا، تمہاری ضمیر کہے گی کہ تم کتنے پرسنٹیج اچھے ہو، تم کرتے پرسنٹیج برے ہو. ذرا سوچو، جب خود ہم اپنے آپ کو اچھے نہیں کہیں گے، دوسرے اچھے کہنے کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ جب خود کو ہم اچھے کہنے کو تیار نہیں، ہم یہ تمنا کرتے ہیں سب مجھے فرشتہ تسلیم کریں، سب مجھے رابعہ بصریہ تسلیم کریں، سب مجھے نیک تسلیم کرے، پاک تسلیم کرے. ارے بھئی لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسی تمنا ہے بتاؤ؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان ہم سب کو سدھارنے کے لیے آیا. رمضان کا مبارک مہینہ، پہلا عشرہ گزر چکا، دوسرا عشرہ چل رہا ہے. پہلا عشرہ رحمتوں کا حصے دار ہم کتنا بنے وہ اللہ جانے، ہم میں سے کوئی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. بس یہ مغفرتوں کا عشرہ چل رہا ہے، مغفرتوں والے اعمال کریں، مغفرتوں والے اعمال کریں، اللہ سے خوب دعائیں کریں، اللہ سے خوب مانگیں، نیک بننے کی کوشش کریں. ہم بیوی ہیں تو نیک بیوی بنیں، ماں ہیں نیک ماں بنیں، بہن ہیں نیک بہن بنیں، ہم ساس ہیں نیک ساس بنیں. میں بہت کم یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کتنی ایسی ساس ہیں جن کو بہویں دعائیں دیتی ہیں، اور یوں سمجھو جس دن بہو دعا دینے والی بن گئی اس دن آپ اخلاق میں کامیاب، آپ اخلاق میں کامیاب. سرٹیفکیٹ بیٹا باپ کو، باپ بیٹا کو دینے کے سرٹیفکیٹ نہیں بولتے. سرٹیفکیٹ کیا وہ؟ ارے بھئی یہ تو اپنے کی. حضرت علی کے حق میں حضرت حسین کی شہادت کو نہیں مانے. قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ ان کو قاضی بنایا حضرت علی نے. ان کو قاضی کس نے بنایا؟ حضرت علی. حضرت علی سے پوچھا ہاں بتائیے آپ کے گواہ کون؟ کہا حسین. کہا حسین کی گواہی کا کون؟ حسین کون؟ جنت کا سردار. ان کی شہادت کو انکار کر دیا. کیوں؟ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں. کون گواہی دے؟ کہا شوہر کے حق میں بیوی گواہی دے، شوہر کے حق میں بیوی گواہی دے، اغیار گواہی دے، برائے لوگ یوں کہیں، گھر والے کہیں بھئی یہ نیک بچہ ہے. خیرکم لأہلی انا خیر لأہلی. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں اس بات کی کہ ہم بہتر سے بہترین بنیں، اپنا معاشرہ، اپنا معاملہ، اپنے اخلاق اچھے بنائیں، بہتر بنائیں، اور ہمارے اندر اللہ سے مانگیں یا اللہ میں کمزور ہوں، ایک نہ ایک دن تیرے پاس آنا ہے. ایک جج صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، وہ جج صاحب عجیب بات کہنے لگے مولوی صاحب کبھی کبھار ہمیں ڈر ہونے لگتا ہے، ہم سب کے فیصلے کرتے ہیں، ایک دن آئے گا اللہ ہمارا فیصلہ کرے گا، ایک دن اللہ ہمارا فیصلہ کرے گا. جب ہمارا فیصلہ کرے گا ہمارے فیصلوں کا بھی فیصلہ ہوگا، ہمارے فیصلوں کا بھی. تم نے جو ججمنٹ دیا ہے وہ ججمنٹ میں کیا صحیح ہے کیا غلط، اللہ فیصلہ نہیں کرے گا. تو ہم اپنے اعتبار سے جج ہیں، ہم اپنے اعتبار سے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات کہنے لگے، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت 7 لوگوں کو جو جگہ دے گا حشر کے عرش کے سائے کے نیچے، اس میں یہ ملک عادل، انصاف پسند بادشاہ.
حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ہر انسان اپنے بدن کا بادشاہ ہے، ہر انسان اپنے بدن کا بادشاہ ہے. گویا اس کی حکومت اس کی آنکھ پر، آنکھوں کی ایک کائنات، زبان کی ایک کائنات، ناک کی ایک کائنات، کانوں کی ایک کائنات، دل کی ایک کائنات، سوچ کی ایک کائنات، یہ سب اس کی حکومت کے تابع ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا حشر کے میدان میں، ہاں بھائی آپ نے اپنے بدن کی حکومت صحیح چلائی؟ اللہ ہاتھ سے پوچھے گا، آنکھ سے پوچھے گا، زبان سے پوچھے گا، کان سے پوچھے گا، پیر سے پوچھے گا. جیسے کہ قرآن پاک میں ہے نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اللہ تعالیٰ منہ پر مہر مار دیں گے، ہاتھ اور پیر بات کریں گے. تو اللہ کیا پوچھے گا؟ جس انسان کے تابع تم تھے اس نے تمہیں صحیح استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ گویا یہ حکومت ہے ہماری، اس حکومت ہم نے صحیح چلائی کہ نہیں چلائی. میں کہتا ہوں ارے بھائی وہ سب حکومتیں چھوڑو، پہلے آپ اپنی ذات کی حکومت صحیح چلائے، اللہ یہ پوچھے گا. اس لیے نیت کریں انشاءاللہ ایسی ہم لوگ عمل کریں گے کہ ہم جس وقت آخری وقت آئے کلمے کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہوں. اس کے لیے الحمدللہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ سے خوب مانگنا، سحری بھی، افطاری بھی اور دیگر تمام امور میں انشاءاللہ اگر ہم بہتر سے بہترین اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں گے اور اس کے اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بہتر سے بہترین اللہ بنائے گا. اللہ ہمیں ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.